السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس شفقت اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 70 کی ریڈنگ۔ فرسٹ آف آل ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ اگر آپ چینل پہ ہو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دو، بیل آئیکن کو لازماً ہٹ کیجیے اور اگر آپ کا ایپیسوڈ پسند آتے ہیں تو لائک کمنٹ اینڈ شیئر تو بنتا ہے برو۔ اور آج کے ایپیسوڈ ہوئے سپر ڈوپر کمال ہونے والی ہے، آپ لوگوں کو مزہ آ جانا ہے۔ اور ہاں یار، آج کل ایشوز ہی کافی ہو رہے ہیں سرورس کو، ہم لوگ چاہیں بھی تو اپلوڈ نہیں کر پاتے، آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے کافی زیادہ ہمیں۔ اور اوپر سے ہم دونوں کے ایگزامز آ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی تھوڑا ہم لوگوں کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، تو کیپ سپورٹنگ۔ تو ٹینشن نہیں لینی، انشاءاللہ ناول جلد ختم ہونے والا ہے، بس ریلیکس رہیں، سپورٹ کریں تو ناول بھی ختم ہو جائے گا، آپ کو سٹوری بھی اچھی لگے گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ جوتا مارنا شروع کر دیں تو میں بہتر ہے آرام سے ناول شروع کر دوں۔ مومن کو بھی بلاج کے جیسے ہی پروٹوکول دیتے ہوئے اندر لایا گیا۔ سب گھر والوں نے اسے بے حد پیار دیا تھا۔ بی بی شیرین بھی اس کے دائیں پاس سے چھپک کر کھڑی اپنا پورا حق جما رہی تھی، جبکہ اس کا غصہ بیزاری اتنی ساری آؤ بھگت پر پل میں ختم ہو گیا تھا۔ اس نے تو کبھی ہاں میں بھی ایسا وی آئی پی پروٹوکول ہی سوچا تھا۔ بی جان کے بقول دن رات گالیاں طنز کھانے کے بعد اس جیسے نکمے پر اتنا پیسہ خرچ کرنا بہت بڑا احسان تھا۔ وہ جسے جتانا نہیں بری تھی۔ دوسرے پاس سے چپے کر کھڑی بی جان مومن کے ساتھ چلتے بول رہی تھی۔ ڈول اور میوزک کے شور کے باوجود مومن کو سب سنائی دے رہا تھا۔ کمال تو کہہ رہا تھا کہ عمر کی طرح ذرا سادہ سا کام کر لیتے۔ میں نے بھی اسے بولا عمر کی بات اور ہے، وہ میرا سلجھا ہوا بچے سے فرق نہیں پڑے گا، وہ تو ویسے ہی ہیرا ہے، اور تم؟ ہاں میں تو پیتل ہوں نا، جیسے پیسے سے تراش کر آپ لوگوں نے سونا بنا دیا۔ بی جان کے بعد کاٹ کا مومن بیچ میں بولا، چل اب زیادہ پھیل نہیں، تو بھی جان ہے میری، آج تیرا بیاہ نہ ہوتا تو تجھے دو لگا کر بتاتی۔ بی جان نے آنکھیں نکال کر روب چاڑا۔ مومن کو بھی سٹیج کی دوسری جانب حرین کے سامنے لا کر بٹھایا گیا، پر مومن کو ذرا بھی خوشی نہ ہوئی تھی۔ اس بار دونوں کے بیچ ظالم سماج آ گیا تھا۔ یہ مردہ رنگے پھول کیوں ہم دونوں کے آگے لگا دیے ہیں؟ ہٹاؤ یار اسے۔ مومن کے پاس کھڑے لکی کا بازو جوڑا۔ بھائی جب آپ 3 بار قبول ہے کہہ دو گے نا تو یہ پھول کی دیوار اتار دی جائے گی، پھر سامنے سے آپ کی دلہن صاف دکھائی دے گی۔ لکی نے دانت نگالتے تسلی دی۔ مومن تو سرد آہ بھر کے رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں نکاح کا آغاز ہوا تو پہلے حرین سے پوچھا گیا۔ پردے کے پیچھے سے قبول ہے کی آواز مومن کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ ایک خوشی اس کے قبول ہے کہنے کی تھی، جبکہ دوسری اتنے دنوں بعد اس کی آواز سننے کی۔ دل اسے دیکھنے کو مزید تڑپا تھا۔ حرین سے 3 بار اقرار کرانے کے بعد مومن سے پوچھا گیا، مومن کمال ول کمال احمد آپ کا کیا حرین سلیم ول سلیم احمد کے ساتھ 50 لاکھ حق مہر طے پایا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ کر صاحب کے پوچھنے پر مومن کے لبوں کی مسکراہٹ یکدم سمٹی تھی۔ نہیں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایک ہی پل میں ماحول میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ سب ہی حیران پریشان سے مومن کو دیکھنے لگے تھے کہ اس کے انکار پر حرین کا دل بھی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا وہ اپنی ہوئی بے عزتی کا بدلہ لینے والا تھا؟ اتنا سوچتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے، یعنی وہ بھری محفل میں اسے دھتکار کا پاک میں پڑنے والے تھپڑ کا بدلہ لینے جا رہا تھا۔ چند ہی سیکنڈ میں ہزار سوچوں میں الجھتے اس کا سر چکرایا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے مومن؟ پاس کھڑے عمر نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ میں یہ نہیں کر سکتا بھائی، مومن بھی ثابت قدمی سے بولا۔ تو کمال صاحب کے نقوش تنے، نکاح تو تمہارے اچھے بھی کریں گے مولوی صاحب، آپ بسم اللہ کریں، دیکھتا ہوں میں کیسے نہیں کرتا یہ نکاح۔ کمال صاحب نے سخت نگاہوں سے بیٹے کو گھورا اور مومن کا چہرہ بے بسی سے پھٹک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابا حضور نے کہہ دیا تو اب کچھ نہیں کر سکتا، مگر وہ بار بار ایک ہی بات سوچ کر آدھا ہو رہا تھا کہ یہ لوگ حق مہر مانگ کس سے رہے ہیں؟ اس سے جو بندہ بے روزگار ہے، بینک اکاؤنٹ میں سکون کے سوا کچھ نہیں ہے۔ 50 لاکھ تو کبھی ہوا میں بھی نہیں دیکھے، 50 لاکھ تو کیا ایک لالی پاپ تک کے اپنے پیسے لینے کی استطاعت نہیں ہے۔ اتنے ذہنی دباؤ کے بعد وہ کیسے کہہ دیتا قبول ہے؟ مومن نے بے چینی سے ساتھ کھڑے عمر کا بازو جھنجھوڑ ڈالا۔ بھائی یار کیسے گال لوں؟ میں نے کہا حق میں دیکھ رہے ہیں، وہ 50 لاکھ کہہ رہے ہیں، 50 لاکھ میرے پاس تو 50 روپے بھی نہیں ہے، میں کہاں سے دوں گا 50 لاکھ؟ اس کے منہ سے انکار کی وجہ سے ان کا سب کو ہی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ عمر نے الجھن سے نظریں گھمائی اور اس سے کسی ایسی ہی بات کی توقع رکھتا تھا۔ باپ زندہ ہے تمہارا ابھی؟ پل بھر کو کمال صاحب کے دل میں لاکھ وسوسے جاگے، مگر بات جب صرف مہر پر آ کر رکی تو ان کا لہجہ بھی نرم پڑ گیا۔ اور بابا اس سے پہلے کہ وہ سب مسلمانوں کے سامنے اپنی مزید ذہنی صلاحیتیں متعارف کرواتا، بھی جان نے اسے دور سے ایک ایسی گھوری ڈالی کہ باقی کے سارے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے ناک سکیڑی جیسے سب اس پر ظلم ہو رہا ہو۔ الو کا پٹھا۔ حرین نے سکا گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے کوسا۔ اس کی سوچ کہاں تک پہنچ چکی تھی اور اس کا دلہا کیا سوچ رہا تھا، سن کر ہی اسے غصہ آیا تھا۔ دل چاہا سب کے سامنے اس کی درگت بنا دے۔ اگر وہ دلہن نہ ہوتی تو اسے یہ سب کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہ تھا۔
لو جی کھودا پہاڑ نکلا جوا، لکی نے سعد کی پریشانی سے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھ کر دانت نکالی۔ اسی پل کمار صاحب کے اشارے پر نکاح ہوا نے دوبارہ نکاح پڑھانا شروع کیا، جبکہ مومن کی فکر جوں کی توں برقرار رہی۔ البتہ بڑے بزرگوں نے قبولیت کے کلمات کے دوران اسے ایسے گھورا کہ وہ چاہ کر بھی قبول ہے کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکا، اور یوں حرین سلیم سے حرین مومن کمال بن گئے۔ مختصر دعا کے بعد سب باری باری مومن کو گلے ملے۔ دلہن کو بی بی جان، بی بی شیریں اور صوفیہ بیگم نے اپنے اپنے انداز میں پیار کیا تھا، اور وہ گھونگھٹ تلے لب پینچے جذباتی احساسات کے دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنسو آنکھوں کے کناروں پر ٹکے تھے، جنہیں لمبا سانس کھینچ کر اس نے واپس دھکیل دیا تھا۔ کمار صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر بوسہ دیا تو ضبط ایک بار پھر ڈولا۔ اپنی زندگی کے خاص موقع پر اسے شدت سے اپنے موم ڈر کی یاد ستا رہی تھی۔ نظریں ان دو چہروں کی متلاشی تھی جب کبھی دکھائی نہیں دے سکتے تھے۔ گلے میں کانٹے اس قدر شدت سے چبھے کہ حرین کے لیے اگلا سانس لینا ناممکن سا ہوا تھا۔ بے اختیار وہ سسکی۔ ایمان نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ وہ اس کی دوست تھی، اس کے احساسات پردوں میں چھپے ہونے کے باوجود بھی سمجھ سکتی تھی۔ اور اگر دوستی خالص ہو تو الہام بھی ہو جایا کرتے۔ ایمان دل سے حرین کی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ اس کے گلے لگانے کی دیر تھی، حرین جیسی مضبوط لڑکی کا ضرب چھناکے سے ٹوٹا اور وہ بری طرح رو دی۔ ہانیہ کا چھوٹا سا دل بھی بوجھل ہوا تھا۔ سب کے اب دیدہ ہونے پر اس نے بھی رونے کی تیاری پکڑی۔ جب ساتھ کھڑے بلاش نے اس کا ہاتھ زور سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ رونا مت، وہ بےتاثر لہجے میں بولا۔ انداز میں وارننگ تھی یا التجا، ہانیہ سمجھ نہ پائی۔ اس نے بلاش کو دیکھا جو سامنے دیکھ رہا تھا، پھر لب دباتے سانس اندر کھینچ کر جناب کے حکم کے مطابق آنسوؤں کو برسنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ حرین کی سسکیاں پھولوں کی دیوار کے اس پار کھڑے مومن کو بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس کا دل سکڑا تھا۔ سعد آگے بڑھا اور حرین کے قدموں میں پنجوں کے بال بیٹھ گیا۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ سعد نے دونوں ہاتھ گھونگھٹ کے اندر لے جا کر اس کے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کیے، پھر اس کا چہرہ تھام کر دل سوزی سے بولا، میں جانتا ہوں یہ سب بہت مشکل ہے، ایسے ٹائم میں ایموشنل ہو جانا فطری ہے، پر تمہارا اس طرح رونا تمہارے بھائیوں سے دیکھا نہیں جا رہا۔ حرین نے چونک کر پلکوں کے جالر اٹھا کر گھونگھٹ کے اندر سے سعد کو دیکھا۔ ان کا عکس ہلکا تھا مگر نظروں میں اپنے لیے اپنائیت وہ دیکھ سکتی تھی۔ اس کی نظروں میں سوالیہ حیرت دیکھ کر سعد نے سر جواب بنسبات میں ہلایا۔ تمہارے پیرنٹس نہیں ہیں لیکن فیملی تو ہے نا، تمہارے ماں باپ نے ان سے، اس نے صوفیہ بیگم اور کمار صاحب کی طرف اشارہ کیا، دو گرینڈ ماں۔ اب کس نے بی جان اور بی بی شیریں کی طرف دیکھا، تمہارے بھائی بھابیاں بھتیجے، دیکھو ذرا یہ ساری فیملی تمہاری ہے۔ اور سعد اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے اٹھا۔ بی جان نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگایا تو وہ ان کے گد کس کا بازو ڈالتی ایک بار پھر ضبط ہو گئی۔ آئی مس مائی ڈیڈ اینڈ مام بی جان، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بہن بھی بری طرح تڑپ کر روئی، جسے زرمینہ نے ساتھ لگا کر پیٹ تھپکی تھی۔ کوئی اسے چپ کروا یار، مومن نے لکی کو دیکھ کر بے سکونی سے کہا۔ اس نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں تھا، وہ پردے میں تھی مگر اس کی سسکیاں وہ سن رہا تھا۔ سارا ماحول ہی افسردہ ہو گیا تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی، ہر آنکھ نم ہو گئی تھی۔ سب نے اسے کھل کر رونے دیا۔ دل کا غبار نکال دینے کا ایک یہی طریقہ تھا۔ وہ کئی دنوں سے گمسم تھی اور آج اگر غبار نکل رہا تھا تو کسی نے نہ روکا۔ اسی میں بلائی تھی کہ ایک بار دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تو وہ نارمل ہو جاتی۔ میری آنکھوں کا نور، میرا پیارا بچہ، ماحول کی حساسیت میں ایک آشنا سی آواز ایمان کے اسمان سے ٹکرائی۔ وہ ٹھٹکی، پھر ایک سا بوجھ دل پر پڑا، غیر ارادی طور پر اس سے اپنا سینہ تھپک پر زور سے مستا۔ آر یو اوکے؟ عمر نے اسے دیکھتے فکر سے پوچھا تو اس نے بنا اسے دیکھے سر ہاں میں ہلایا، مگر وہ ٹھیک نہیں تھی۔ عمر دیکھ سکتا تھا، اس کا کھینچ کھینچ کر سانس لینا، اس طرح وہ سب دیکھ رہا تھا۔ ادھر آؤ، عمر نے اسے منظر سے ہٹانا چاہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کیسی موقع پر ایمان کو اپنے پیرنٹس یاد آنے لگے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لیے اسٹیج سے دور ہوا، اسے صوفے پر بٹھایا، پھر سامنے میز پر پڑے گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایمان نے خاموشی سے گلاس تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ اوکے؟ عمر نے اس سے خالی گلاس لے کر میز پر رکھا، اس کی نمی سے چمکتی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ وہ ہنکارا بھر کر بمشکل مسکرائی۔ کچھ فاصلے پر کھڑے بلال نے اپنی بہن کی بگڑتی حالت کو بہت حیرت و فکر سے دیکھا تھا۔ ایمان نے پورے وقت ان سب کو بیگانے لوگوں کی طرح نظر انداز کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ماحول واپس سے سرشار ہو گیا تھا۔ حرین بھی خود کو سنبھال چکی تھی۔ رومانوی میوزک پھر سے ڈیک پر بجتا رونق بحال کرنے لگا، اور فائنلی مومن اور حرین کے بیچ کی دیوار ہٹا دی گئی۔ سفید پھولوں سے سجا پردہ آہستہ آہستہ سرکا تو مومن کی نظر اس کے حسن ربا سجے سمرے روپ پر اٹھی اور مڑنا بول گئی۔ فضا میں گونجتی ہر آواز، ہر سانس، ہر چہرہ اور ہر خیال پس منظر رہ گیا۔ وہ بنا پلک جبکہ خود سے چند قدم دور کھڑی حرین کو دیکھے جا رہا تھا۔ مومن کی نگاہوں کے لیے دنیا جیسے ٹھہر سی گئی تھی، کچھ نہ سنائی دے یا کچھ نہ دکھائی دے، صرف وہ تھی اور اس پر سارے حق رکھنے کا احسان۔ پیلے چمکتے ستاروں سے مزین نٹ کے سفید دوپٹے نے اس کے حسن کو نرم روشنی میں چھپا رکھا تھا۔
وجود پر زیب تن کیا گیا گولڈن شرارہ اور اس پر بنا سفید موتیوں سے نفیس کام دلکش تھا۔ قریب جا بیوی آپ تیری حاکم نے اس کی حالت سے محسوس ہو کر وہاں سے ہچکولا لگاتے کہا۔ لفظ بیوی کان میں پڑا تو مومن کی دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئی تھی۔ دل نے پہلی بار یہ لفظ اتنی شدت سے محسوس کیا۔ من چاہی عورت کو اپنی بیوی کے روپ میں پہلی بار دیکھنا کیسا لگتا ہے، کوئی اس وقت مومن سے پوچھتا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی تھی، سر تا پیر اس کے نام کر دی گئی تھی۔ مومن ہوش میں آیا، نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب گیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے نرمی سے اس کی جگہ سے کھڑا کیا، پھر اس کے اور اپنے درمیان آتی نرم باڑ کو کناروں سے پکڑ کر پلٹ دیا۔ نظروں کے سامنے اس کا دلکش شرم سے گلنار ہوتا چہرہ پوری طرح چھایا تھا۔ چند ماہ قبل پہلی بار اسے ایئرپورٹ پر دیکھا تھا، پھر نظریں اس چہرے کی عادی ہوتی چلی گئیں، مگر آج تک اس چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس نہیں ہوا تھا جو ابھی ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ بہت خوبصورت تھی۔ آج وہ اسی حرین کو اپنی زندگی کی سب سے پیاری ذمہ داری اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ حرین نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر شرمیلی نگاہ سے مومن کو دیکھا۔ وہ بے اختیار ہوا اور آگے بڑھ کر اس کا چہرہ ہتھیلیوں میں لیتے اس کی پیشانی پر لب رکھ دیا۔ ہر طرف ووٹنگ ہوئی تھی، تالیوں کی گونج اٹھی۔ مومن نے پہلی بار صنف نازک کو چھوا تھا، اسی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ٹماٹر ہو گیا تھا، کان بھی لال ہو کر تپنے لگے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر سب ہی ہنس دیے۔ کمال صاحب نے سیاہ محملی ڈبی کھول کر انگوٹھی حرین کے سامنے کی، جسے اس نے تھامتے مومن کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈال دیا اور دوسری بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر فوراً سے سر جھکا لیا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا بدلا تھا کہ اب حرین کو اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل لگ رہا تھا۔ انگوٹھی مومن کو تھمائی گئی تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر گھٹنوں کے بال اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ سب نے ایک بار پھر ہارٹنگ کرتے ہوئے ماحول کو گرمایا۔ مومن نے محبت سے انگوٹھی اس کی انگلیوں کی زینت کرتے ہوئے اپنے لب وہاں رکھے تو حرین کے وجود میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ وہ جھمپی تھی، ہر طرف تالیوں کا شور تھا۔ پھر دونوں کو لا کر مہندی کے اسٹیج پر بٹھایا گیا، ایک طرف مومن اور حرین جبکہ دوسری طرف بلاج اور ہانیہ بیٹھے تھے۔ دونوں جوڑوں کی رسم ہینا ایک ساتھ شروع ہوئی تھی۔ بلاج نے تو ہانیہ کے کانوں میں گھس گھس کر اس کا خون خشک کر رکھا تھا، اور دوسری طرف بے باک ٹھرکی مومن نام کی لاج رکھتے ہوئے آج سچ میں مومن بن کر بیٹھا تھا۔ چہرہ شرم و حیا سے ایسا سرخ تھا جیسے وہی دلہن ہو، جبکہ ببر شیرنی حرین بھی آج سکڑ سیمٹ کر تمیز سے بیٹھی مومن کی مومنہ بنی ہوئی تھی۔ سب ان دونوں کی شرماہٹ کو دیکھ کر خوب لطف اندوز ہو رہے تھے، ساتھ ساتھ انہیں چھیڑا بھی جا رہا تھا، جس پر وہ دونوں مزید سرخ ہو جاتے۔ ان میں سے ایک بھی دوسرے کو عام نگاہ سے دیکھنے کی ہمت ہی جما نہیں کر پایا تھا۔ سب گھر والوں نے مہندی کی رسم مکمل کی تو کھانا لگا دیا گیا۔ اسٹیج پر پروٹوکول کے ساتھ کھانا لگایا گیا۔ مومن نے پہلا فرض پورا کرتے ہوئے پہلے اپنی نئی نویلی زوجہ کو پلیٹ تیار کر کے اسے تھمائی، پھر اپنی پلیٹ تیار کرنے لگا۔ دوسری طرف بلاج کی بے باکیاں عروج پر تھی، ایسا لگ رہا تھا اس میں مومن کی روح گھس گئی ہو۔ ایک ہی پلیٹ میں کھانا ڈالا، پھر ایک چمچ اپنے منہ میں ڈالتا، دوسرا ہانیہ کے منہ میں۔ دور کھڑی زربینہ نے یہ منظر بڑے انہماک سے دیکھا تھا۔ بس اب تم بھی جلدی سے بڑا ہو جاؤ، پھر ہم بھی شادی ہو جائے گا، اور تم ہم کو بلاج بھائی کی طرح چمچے بار بار کے کھانا کھلانا، ٹھیک ہے؟ زربینہ نے پاس کھڑے احمد کو دیکھ کر فرمائش کی۔ نکاح تو ہو گیا، کیا خیال ہے ابھی نہ چمچے بھر بھر کے تمہارے منہ میں ڈالوں دو؟ احمد فوراً سے شوق ہوتا ہے اس کی نقل اتار کر چمچے پر زور دیتے بولا تھا، ہمارا مذاق بات اڑانا ورنہ۔ زربینہ انگلی دکھا کر وان کیا، اچھا سوری، میں ویسے سیریس ہوں، ابھی کھلا دوں؟ بریانی کی جو چمچ اپنے لیے بری تھی احمد وہ زربینہ کی جانب کرتے شوخی سے بولا تھا۔ زربینہ نے مسکرا کر چمچ منہ میں ڈالے۔ احمد کی آنکھیں پھٹی تھی، اس نے فوراً سے آگے پیچھے دیکھا، لاکھ شکر کے گھر والوں میں سے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا ورنہ بےعزتی پکی تھی۔ یہ عاقب کہاں ہے؟ عمر نے اسٹیج پر آتے بلاج سے پوچھا۔ اس نے دانت نکال کر عمر کو دیکھا، جس پر عمر نے صالحہ بروش کہے۔ پورے پنڈال کے بوفے چھان چھان کر اپنی بیوی کے لیے املی کی چٹنی ڈھونڈ رہے۔ بلاج ہنستے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرایا۔ زیادہ دانت مت نکالو، کچھ مہینے بعد تم بھی یہی کر رہے ہوگے۔ عمر نے ہانیہ کو ایک نظر دیکھتے بلاج کا آئینہ دکھایا، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ بلاج ہانیہ کو گہری نگاہوں سے دیکھ کر بولا، وہ بھائی ادھر ہی ہے۔ اس کے خود کو یوں بے باکی سے دیکھتے پر ہانیہ گڑبڑا کر بولی، یہ بھائی والا روڑا نا نکلا سمجھو سویٹی، آپ کچھ نہیں کر سکتا سالہ۔ بلاج نے عمر کو دیکھا تو عمر نفی میں سر ہلاتے اسٹیج سے اترا، مگر جاتے جاتے مومن کو حیران نظروں سے دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ وہ اب بھی شریفوں کی طرح بیٹھا تھا، اس کی شرافت دیکھ کر عمر کو اس میں اپنی جھلک دکھی تھی۔ اینڈ ٹائم پر میرے ساتھ پورا ہو جاتا ہے، پتہ ہے اس بار بھی اسٹائلسٹ نے یہاں کر کے بڑا سا جوڑ بنا دیا، ایسے لگ رہا ہے جیسے چڑیا کا گھونسلہ۔ خوب سنائی میں نے اسے، بہت ہی کوئی بڑی چاپلوسن ہے،
पता है मेरे उमर को वैसी नज़रों से देखती है। कसम से अगर इसे उमर ने हाय ना किया होता तो कब की निकाल कर घर से बाहर करती। आप सुन रही हो ना मुझे, ईमान को जब से उमर ने अकेला छोड़ा था तब से वो पास बैठे अली का दिमाग चाट रही थी। छोटे से छोटा मसला इसे अली से डिस्कस करने की आदत थी और अली हमेशा ना सिर्फ इसकी बात सुनता बल्कि इसे मुफीद मशवरे भी देता, मगर इस वक्त वो हूँ हवा भी नहीं कर रहा था। ईमान को नहीं सुन रहा था। भाई अली को गुमसुम देखकर ईमान ने इसका कंधा हिलाया तो वो यकदम होश में आया। हाँ क्या कह रही थी? आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे? ईमान ने कड़े तेवरों से इसे देखकर पूछा। अपना नज़रअंदाज होना इसे गवारा नहीं था। हाँ वो मैं बस जून आउट हो गया था। तुम बताओ क्या कह रही थी? अब के अली ने रूही की जानिब मुड़कर पूरी तवज्जो जाहिर की। तुमने अभी तक खाना खत्म नहीं किया? ईमान ने कुछ कहने के अलावा कि यही थे कि पीछे से उमर की सख्त आवाज़ कानों में पड़ी। बस और दिल नहीं चाह रहा मेरा। प्लेट को मेज़ पर रखते वो मुंह बसोर कर बैठ गई। हैरत की बात तो ये थी कि अली ने कुछ भी नहीं कहा था, ना सॉरी ना खाना खाने पर इसरार। ईमान को वो परेशान सा लगा था। मोर भी खामोशी से इसके साथ बैठ गया। इसे पता था थोड़ी देर में डांस शुरू होने जा रहा है और ऐसे में ईमान को अकेले वो छोड़ नहीं सकता। बैठते साथ ही इसने ईमान की कलाई काबू की। अल्लाह अल्लाह, एक तो मैं आपकी हरकतों से आजिज़ आ गई हूँ, हाथ छोड़े मेरा। कहीं नहीं भागी जा रही। ईमान ने अपना बाजू फिर से उमर के शिकंजे में जाते देखकर चिढ़कर कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज़ रेडी फॉर कपल डांस। कानों में आवाज़ पड़ी तो ईमान ने फ़ौरन से अपने सीट छोड़ते भाग निकलने की तैयारी की, मगर उमर ने खींच कर वापस बिठा दिया था। मुझे पता था तुम अपनी बात से मुकर जाओगे, इसीलिए पहले ही अकदाम कर लिया। उमर ने झाल देने वाली मुस्कुराहट ईमान की जानिब उछालते इसके साथ कलाई की जिससे वह मजबूती से पकड़े हुए था। कोई नहीं, मैं सिर्फ जर्मीना के पास जा रही थी डांस करने, इसे तो हील्स मुझे पकड़ानी थी। इसने ईमान ने नजरें चुराई। बैठी रहो सुकून से। उमर ने आंखें निकाल कर वान किया। डांस शुरू हुआ तो सबने अलग अलग गानों पर भारी भारी डांस करना शुरू किया। सब इंजॉय कर रहे थे और ईमान के कंधे पर थोड़ी टकाए मुंह फैलाकर सबको देख रही थी। आखिर में सब घर वालों ने मिलकर डांस पर फ्लोर पर कदम जमाए तो ईमान का दिल मचला। उमर प्लीज ना, सब कर रहे हैं, मुझे भी जाने दे। इसने मिन्नत करते बच्चों की तरह उमर का बाजू थाम कर हिलाया। नो वे। फोन इस्तेमाल करते उमर ने सीधा इनकार किया। मैंने घूर कर इसे देखा। अजीब शख्स था, खुद तो सबसे लाताल्लुक बना फ़ोन यूज़ कर रहा था और इसे भी इंजॉय नहीं करने दे रहा था। दूसरी तरफ अली ने बिना पलक झपके सामने का मंजर हसरत से देखा। हाथ जोड़ा डांस कर रहा था, मगर इसकी नज़र हानिया और बलाज के हंसते मुस्कुराते चेहरों पर जमी थी। वो किस दिल से अपने महबूब की शादी पर आया था ये वही जानता था। इसे किसी और की बाहों में हंसता मुस्कुराता देखना अली के लिए शदीद तकलीफ का बायस था। वो पहली लड़की थी जिसे दिल ने चाहा था, मगर वो किसी और के दिल की मलका थी। वो तो बीच का कांटा था। जोड़ी तो रब ने हानिया और बलाज की बनाई थी। बलाज इसे बेहद चाहता था, मगर हानिया की आंखों की चमक बता रही थी कि वो किस कदर बलाज की मोहब्बत में कैद है। दोनों हाथों में हाथ डाले मुस्कुरा मुस्कुरा कर डांस कर रहे थे। अली को इन दोनों के बीच आना अपना आप गैर लगा था। एक तरफ़ा मोहब्बत इसे हुई थी तो सज़ा भी इसे ही काटनी थी। इसने झटके से रूह इन दोनों पर से मोड़ लिया। वो नहीं चाहता था इसकी हसरत भरी निगाहें इन दोनों के हंसते मुस्कुराते चेहरों की रौनक खा जाती। इसने सख्ती से लब पीछे फिर यकदम गहरा सांस खींचकर अपनी जगह से उठ खड़ा हो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने फ़ोन से नज़रें हटाकर इसे देखा। आज ज़रूरी काम है, एक मुझे चलना होगा। वो बिना उमर से नज़रें मिलाए बोला। उमर और ईमान भी हैरत से खड़े हुए थे। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ। उमर ने तफक्कुर से इसका चेहरा देखा। वो जो बेचैनी से कभी दाएं मुड़ता तो कभी बाएं। सॉरी यार, बट ज़रूरी है। ज़रूरी काम ना होता तो और रुक जाता। वैसे भी मेरी अटेंडेंस हो तो गई है ना, तुमने बुलाया, मैं आ गया। अब इजाज़त चाहता हूँ प्लीज़। अली ने काम का झूठ बोलकर बहाना बनाया और मैंने भी मज़ीद इसरार नहीं किया था। अली इन दोनों से मिलकर अल्लाह हाफ़िज़ कहता तेज़ कदमों से वहाँ से निकला था। एक आंसू हौसले से बेवफाई करता माएँ आँख से लड़का घाव पर फिसला, जिसे नामहसूस अंदाज में साफ कर दिया गया। आपके इसने एक आखिरी नज़र भी मुड़कर हानिया पर नहीं डाली थी और ना ही इसमें हिम्मत थी। वो तकरीब आधी छोड़कर सीधा घर आया था। अंदर कदम रखते ही सन्नाटे ने इसका भरपूर हैर मकदम किया था। हाल की लाइट आन का वो सोफे पर यूं गिरा जैसे एक तफील सफ़र तय करके आया हो। अब वजूद में हिम्मत बाकी ना रही थी। वो नीम दराज लेटा जैसे दिल जैसे मुकम्मल तौर पर शिकीस खा चुका हो। आंखें नीम वाथी और निगाहें छत के इस पार किसी अनदेखे हला में भटक रही थी। निगाहों के पर्दे पर हानिया का सरापा बार बार उभरता, जिसे साथ झटका वो भूलने की कोशिश करता खुद से ही लड़ रहा था। दिल की बेकरारी, खामोश दीवारों की बेहसी और तन्हाई की घुटन सब मिलकर इसे तोड़ने लगे थे। घबरा कर वो यकदम उठ बैठा, फिर धीरे से झुका, पैरों से जूते उतारने लगा। नजरों के सामने फिर हानि का खिलखिलाता चेहरा आया तो अली ने जब से आह भरी थी गुस्से और झुंझलाहट में जूते उतार कर दूर फेंक दिए। वो इसकी याद से तंग आने लगा था। दिल बहलाने के लिए उठकर बालकनी में आया। दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाते इसने नीचे फैले शहर की बारोनक रोशनियों में ध्यान उलझाना चाहा, मगर नाकाम रहा। वो चेहरा दिल के साथ दिमाग पर भी काबूज हो चुका था। बेबस होकर इसने अपना सर के बाल हाथों की मुट्ठी में जकड़े थे। सांसें घुटने लगी थी। हवा यूं तंग महसूस हुई जैसे फिजा में ऑक्सीजन कम हो। वो तन्हाई से मार डालने के डर। फिर वो झटके से मुड़ा तेज कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में आया।
ملک شہر پر چیزوں کو اتھل پتھل کر کے اپنے مطلوبہ ڈائری تلاش کر کے نکالی، پھر ایک دم سالانہ نظر اس ڈائری پر ڈالی۔ یہ کاغذ پر لکھی اس کی زندگی کی ایک بیکار داستان تھی، ایک ایسا قصہ جو شروع ہونے سے پہلے ہی اختتام کو پہنچ چکا تھا، اور آج وہی قصہ وہ ان اوراق پر چند الوداعی کلمات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہا تھا۔ ہاتھ میں پین لیے وہ واپس بلکنی میں آیا، کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے اس نے ڈائری کا آخری صفحہ کھولا۔ چند لمحے خاموشی سے اس نے اس صحافی کو دیکھتا رہا، پھر افسردہ نگاہ 10 اوراق پر چھپی ادھوری کہانی پر ڈال کر اس نے قلم پر گرفت کی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، اس کا عشق کسی اور کی پوری زندگی تھی، وہ اسے پانے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اگر کوئی حق اس کے پاس تھا تو صرف الوداع کرنے کا، اور آج اسی وقت وہ اسے اپنے خیالات سے بھی خیر آباد کرنے جا رہا تھا۔ لکھتے وقت اس کا ہاتھ ایک پل کو کانپا، پھر سانس کھینچ کر ہمت جمع کرتے اس نے آخری بار لکھنا شروع کیا۔ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، جب گلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک کرم، لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں پہ مارے گئے۔ نظم کے آخری شعر پر پہنچتے ہوئے اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی، ورق پر لکھے الفاظ نمکین پانی کی دھند میں دھندلا گئی تھی۔ اس نے قلم وہی رکھے، نڈھال ہو کر سر کرسی سے پشت سے ٹکا کر آنکھیں موندی، دو آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر آنکھوں سے بہتے ہوئے کنپٹی میں جذب ہو گئے تھے۔ دوسری طرف بھرپور ڈانس کرنے کے بعد دونوں جوڑوں کا فوٹو شوٹ ہوا۔ بلاش نے تو اس سیگمنٹ کو بھی انجوائے کیا اور جیسا جیسا پوز پسند آیا اپنی بیوی کے ساتھ ویسے ہی تصویریں بنوائی، جبکہ ہانیہ تو یہاں بھی کانپنے اور شرمانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے۔ فوٹوگرافر کے کہنے پر بمشقت ہلکی سی مسکراہٹ نکلتی جو کلک کی آواز کے ساتھ ہی سمٹ بھی جاتی۔ مومن اور خرین یہاں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، بالکل مومن کے کل کو یہی تصاویر ان کے بچے دیکھنے والے تھے، اور اس لحاظ سے فوٹو شوٹ بہت ہی رومانٹک انداز میں کروایا گیا۔ خرین نے بھی پورے اعتمادی سے ساتھ دیا، جیسے جیسے فوٹوگرافر پوز بناتا رہا وہ کرتی رہی۔ ایک طرف ایمان بی بی تھی جن کے سوشل ٹرینڈز ہی پورے نہیں ہو رہے تھے۔ آپ فون پکڑیں، میں آپ کا ہاتھ پکڑتی ہوں، چلیں آپ فوٹو لیں۔ ہاتھ کی پکچر کون لیتا ہے یار؟ عمر نے جھنجلا کر اسے دیکھا جو اسے فون کا کیمرہ کھول کر تھماتی خود اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ادھا سے الجھا کر فوٹو کلک کرنے کو کہہ رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہی ہو رہا تھا، کبھی کپل شوز کی فوٹو بنتی، کبھی بالوں کی تو کبھی ہاتھوں کی، مگر مکمل تصویر بنانے کو وہ راضی نہیں تھی۔ یہ آخری ہے نا، جلدی کھینچے پھر کرواتی ہوں آپ کے ساتھ رومانٹک سا فوٹو شوٹ۔ ایمان نے اسے لالچ دیا، لالچ تو کافی اچھا دیا گیا تھا، مگر بات یہ تھی کہ وہ یہ لالچ پہلی بار نہیں تھا، ہر پکچر کھینچتے ہوئے وہ یہی کہہ رہی تھی، اور اب اس قسم کے کچے لالچ سے عمر کو کوئی غرض نہیں تھی۔ عمر نے بے سہار ہو کر آنکھیں گھمائی، پھر فوٹو کھینچے اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ تھام کر پچھلے حصے کی طرف بڑھا جہاں فوٹوگرافر تھے۔ ایمان کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملا، احتجاج کرنا تو دور کی بات تھی، وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ پھر عمر تھا اور اسی فرمائشیں جو ایمان کو برا کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا اگر فوٹو شوٹ ایک حد تک ختم ہو جاتا۔ اس کا پروگرام ایمان سے بھی لمبا چلا تھا۔ سعد انم نے بھی بچوں کے ساتھ مل کر مکمل فیملی فوٹوز لیں، اور جو رومانٹک کپل شوٹ تھا ان میں بھی ان کا ننا کباب ہڈی سمیت ماں باپ کے بیچ تھا۔ زرمینہ اور احمد کا بھی مختصر سا کپل شوٹ ہوا تھا۔ کمال صاحب نے جہاں اپنی بیوی کے ساتھ فوٹو شوٹ کروایا، وہیں بی بی شیرین کے کہنے پر بھی جان اور انہوں نے اپنا کپل فوٹو شوٹ کروا لیا۔ عاقب اور اشال کی بے باکیاں اول نمبر پہ تھیں۔ ان کے فوٹو شوٹ پر فوٹوگرافر پرسنلی بول پڑا تھا، سر اگر آپ کسی پرائیویٹ ایریا میں فوٹو شوٹ کروا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آنکھوں سے ارد گرد کی عوام کی طرف اشارہ کیا جو سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان دونوں کو دیکھ رہے، تبھی آقا کو کچھ غیرت آئی اور اشار کو لے کر وہ فارم ہاؤس کے روف ٹاپ پر فوٹو شوٹ کروانے چلے گئے۔ وہاں ڈیکور تو نصیب نہ ہوئی، مگر شاید ان کی پرسنل تصویریں ڈیکور پر بھاری تھی۔ حفصہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر فوٹو شوٹ کروا لیا۔ شوقی اور گل نے بھی چھوٹا موٹا رومانٹک فوٹو شوٹ سب کے دیکھا دیکھی کروانے کی عام سی کوشش کر لی۔ پھر سب کی فیملی فوٹوز کا ٹائم آیا، پورا خاندان سٹیج پر جمع ہوا تھا۔ دلہنیں اپنے دلہوں کے ساتھ صوفوں پر برجمان ہوئی، جب باقی سارا خاندان ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ ایمان کے ساتھ مریم آ کر کھڑی ہوئی تو وہ تیرچھی نگاہ ان پر ڈال کر فوراً سے عمر کے دوسری طرف جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی حرکت پر مریم کا چہرہ اتر گیا تھا۔ بھئی علی کو بھی بلاؤ، کوئی وہ کہاں ہے؟ کمال صاحب نے پورے خاندان پر نظر ڈال کر پوچھا۔ بابا وہ جا چکا ہے، میں نے سرسری سا جواب دیا۔ سب کو اس کی جانے پر حیرت ہوئی تھی، ایسے کیسے جا چکا ہے، کب کیا ہے وہ؟ کمال صاحب تفکر سے پوچھا۔ کافی دیر ہو گیا، اسے تو کھانا کھاتے ہی چلا گیا، شاید اسے کچھ کام تھا۔ میں نے ایسا بھی کیا کام جو شادی سے ضروری تھا؟ آ لینے دو اسے، میں خبر لیتی ہوں اس کی، بھی جان بولی۔ اگر آپ کہیں تو میں کال کروں اسے؟ بلال نے فون پاکٹ سے نکالتے کہا۔ نہیں بیٹا رہنے دو، کوئی ضروری کام ہو گیا تبھی چلا گیا۔
कुमार साहब के कहने पर बिलाल ने मुस्कुरा कर सर इस बात में हिलाया, जबकि ईमान इसके लिए परेशान हुई थी। सारा फंक्शन वो बुझा बुझा सा था। फिर एकदम से उठकर चला जाना, और जाते हुए इसकी आंखों की कोई तकलीफ कोई नहीं देख सका मगर ईमान ने देखी थी, बल्कि इन आंखों में डोलता कर महसूस किया था। रेडी, फोटोग्राफर ने पूछा तो सबने सेट होते स्माइली फेस बनाते फ्लैश लाइट की साथ क्लिक की आवाज़ गूंजी, और बीजान के कमरे की जीनत बनने के लिए एक और खानदानी फ़ोटो तैयार हो गई। और यूं मोमिन और हानिया की मेहंदी का फंक्शन बखुशी एहतमाम पजीर हो गया। वापसी पर बलास को हानिया की गाड़ी में बिठाया गया। वो खुद इसे कमाल हाउस छोड़ने वाला था। दूसरी तरफ हुरैन को भी मोमिन के साथ भेजा गया। सब थके हारे अंदाज में अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़े थे। बिलाल लोगों को बीजान ने हुक्म जारी करते हुए लीमे तक कमाल हाउस रोक लिया था। वो लोग भी अब वहीं जा रहे थे। अलबत्ता मरियम अपने शोहर के साथ घर चली गई थी। इसके बेटे का अपने घर के साथ कहीं रहना बहुत मुश्किल था। मोमिन हुरैन को अपनी मर्सिडीज़ पे बिठाकर पार्किंग एरिया में ही खड़े उमर की तरफ किया, जहां वो अपनी गाड़ी की डिग्गी में मेहंदी का खाना लोड करवा रहा था। यह काम इसकी माँ के थे। कुछ खाना घर के लिए पैक करवा लिया ताकि रात और सुबह वही चल जाए, जबकि बाकी सारा शौकी को कहकर शहर के करीब के कस्बे में रहने वाले गरीबों गुरबा में तकसीम करने को भिजवा दिया। उमर को इनके घर के लिए खाना ले जाने वाले मुंतक से शुरू से चिढ़ थी। अच्छी खासी खाती पीती फैमिली से ताल्लुक़ रखने के बावजूद इसके घर वाले इस किस्म की शोधी हरकतें करते थे। क्या घर में खाने की किल्लत पड़ गई जो यहाँ से लेकर जा रहा था? शायद वो खुद का मुहासबा करना भूल गया था। वो खुद भी तो अच्छा खासा अमीर था, मगर जहाँ बात पैसे लगाने की आती वहाँ मुट्ठी टाइट कर लिया। भाई आप अभी जा रहे हैं? मोमिन उमर के पास आकर रुकते बोला। बात करने में इसे झिझक इतनी थी कि समझ ना आया कि बात शुरू कैसे करे। तो जो मुँह में आया पूछने, नहीं शादी के सारे बर्तन धोकर जाऊँगा। मोमिन ने इसके बहुते साल पर घूर कर इसे देखा था। नहीं, मेरा मतलब है सारा फंक्शन हैरो ऑफिस से हो गया ना। न जाने वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था, मगर जो भी कह रहा था अपनी अक्ल और पर्सनैलिटी के मुताबिक ही कह रहा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शो ख़त्म हो गया, अब तुम भी घर जाओ अपने। और मैंने इसकी गाड़ी की जानिब इशारा करते जी वो तो मैं चिल्ला ही जाऊँगा, बट पूछना ये था कि सारे काम निपट गए हैं ना हैरियत से? एक और बोंदा सवाल उमर को तब चढ़ी। क्या तकलीफ़ है? क्यों तुम चाट रही हो मेरा? क्या तुम शादी में नहीं थे क्या? सो रहे थे? और मैंने इसकी तरफ पलटते अच्छा खासा डपटा। गाड़ी की डिक्की से उभरती सुर्ख मध्यम रोशनी में इसका गुस्से वाला चेहरा मोमिन को काफ़ी डरावना लगा था। आपको क्या मसला है? आराम से बात करें इसके साथ। माँ ने गाड़ी की खिड़की से सार बाहर निकाल कर उमर को झाड़ पिलाई, फिर नाक सुकेड़ती न हुआ से सर झटका वापस बैठ गई। मोमिन ने दांत निकालते शुक्रिया भाभी कहा था, जबकि उमर को मोमिन की वजह से अपनी बीवी से डांट खाना मजीद चिढ़ा गया। निकलो यहाँ से। उमर ने मोमिन को उंगली के साथ निकल जाने का इशारा करते आंखें निकाली। यार भाई कुछ तो ख्याल करे, शादीशुदा हो गया हूँ मैं, आप थोड़ी सी इज्जत दे दे मुझे। मकाम बदल गया मेरा। मोमिन ने पहले मुंह बसरा फिर शादीशुदा होने पर यूं इतराया जैसे करोड़पति हो गया। मकाम ही बदला है, कौन सा हालात बदल जाने हैं तुम्हारे? उमर ने खाने से बराहरी डब्बा सर्वेंट से लेकर डिक्की में रख कर जोर से दरवाज़ा बंद करते कहा, चलो शक्ल गुम करो अपनी, दुल्हन तुम्हारी इंतजार कर रही है गाड़ी में। उमर ने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर इसे साफ लफ्ज़ों में जाने को कहा रहा हूँ शक्ल गुम, बस इतना बता दें वो जो हक में था वो दे दिया आपने? मोमिन ने झिझकते हुए हर कार मन का चुभता सवाल पूछ डाला। मैं क्यों दूंगा? शादी तुम्हारी हुई है, तुम दो। उमर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए मुकम्मल बेनियाजी बरती। हाँ, आप मजाक कर रहे हैं ना? मोमिन ने हंसने की नाकाम कोशिश करते हुए हाई स्पीकर से पूछा। बात मजाक वाली है? उमर ने है पर जोर डालते इसी सब सवाल कर डाला। पर भाई आप लोगों ने कहा था आप देंगे हक में, मैं कहाँ से दूंगा इतनी बड़ी रकम? उमर की संजीदगी से मोमिन की हवाइयाँ उड़ी थी। चेहरा हाथ दर्जा मुतफक्कर हो गया। जहाँ से मर्जी दो, हक में बीवी है तुम्हारी, देना तो पड़ेगा। उमर ने इसकी हालत देख का मजा लेते ही मजीद संजीदगी दिखाई। लेकिन कहाँ से दूँ मैं? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं। मोमिन रो देने के दर पे था। वो सच में परेशान हो गया था, मगर ये बात शायद भूल गया था कि अगर कुछ ना हुआ तो अरबों की मालियत वाला खानदानी जायदाद तो है। गाड़ी भेज दो। और मैंने मुंह पर हाथ की पूंछ रखते अपनी मुस्कुराहट दबा कर नया मशवरा दिया। हाँ गाड़ी भेज देता हूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो संजीदगी से सोचता उमर के मशवरे को अहमियत देगा। वो इसी तरह वापस पलटा इससे पहले कि वो बात को सच समझ कर वाकई गाड़ी के दाम लगवा लेता। और मैंने हंसते हुए से पीछे से पुकारा, मोमिन रुको, हैक में दे दिए हैं मैंने। मोमिन झटके से पलटा, चेहरे पर बेयकीनी लिए वापस में। सच में? इसने हैरत से पूछा। तो मैंने हंसते हुए सर हाँ में हिला दिया। क्या वाकई? मोमिन की परेशानी में कमी हुई, मगर यकीन अब भी मुकम्मल तरह से नहीं आता। अब क्या रसीद दिखाऊं तुम्हें? हक में की पूरी रकम ट्रांसफ़र कर दिया मैंने हुरैन के अकाउंट में। उमर ने इसे यकीन दहानी करे। भाई यार डरा दिया था आपने मुझे यार, ऐसे ना करो मेरे साथ। मोमिन बेचारे से बोलता शुक्र का सांस बनने लगा। जहन पर फिर से बोझ उतर गया। फिर उमर को हंसते देखकर नफ़ी मसाइल लाता वक्त खुद भी मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। बेवकूफ़, उमर इसकी पूछ देकर बोला। क्यों करते हैं आप इसे तंग? ईमान उमर को मज़े लेकर हंसते देखकर संजीदगी से, क्यों ना करूँ तंग? अपनी बारी जो ये सबके नाक में दम करता है इसका क्या?
اب اس کی باری ہے تو جانے دوں. ایسے کیسے بھائی؟ عمر کی نیت جان کر ایمان مسکراتے نفی میں سر ہلائے. مومن بھی خوشی خوشی مسکراتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھا. ذمہ داریوں کے بغیر زندگی جینے کا لطف ہی الگ ہے. مومن نے سوچتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی. حسین نے اس کی مسکراہٹ کا حیرت سے دیکھا، پھر وجہ نکاح سمجھ کر وہ بھی شرمیلا سے مسکرا دی. گاڑی سڑک پر رواں ہوگی. سب کی گاڑیاں آگے پیچھے نکلی تھیں. نکاح مبارک ہو جائے مومن. مومن نے گاڑی کا ٹرن لیتے مسکرا کر کہا اور ساتھ ہی گاڑی کی سپیڈ سلو کر دی. تمہیں اب یاد آیا؟ حسین نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا. مومن مسکرایا اور ساتھ ہی گاڑی سڑک کے کنارے روک دی. رخ مکمل اس کی طرف بڑھے. گاڑی کیوں روکی؟ حسین نے فوراً سوال کیا. نکاح مبارک ہو جائے مومن. مومن نے ایک بار پھر محبت بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے الفاظ دہرائے اور ساتھ ہی اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں. حسین ذرا سا سٹ پٹائی پھر سے مل کر بولی. نکاح کے فوراً بعد کہنا تھا نا، اب تو گھنٹے گزر گئے. ایک بار پھر ناراضگی دکھائی تھی وہ اس لیے کیونکہ جس انداز میں میں نے کہنا تھا وہ سب کے سامنے مناسب نہیں. مومن نے اس کے ہاتھوں پر گرفت سیٹ کرتے اسے ذرا سا اپنی طرف کھینچا تو دونوں کے چہروں کا فاصلہ کم ہوا تھا. مطلب؟ حسین نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور اس سے پہلے کچھ سمجھ پاتی مومن جھٹکے سے اس کے چہرے پر جھکتا گلابی پنکھڑیوں کا ذائقہ چڑھ گیا تھا. اس کے انداز میں شدت اور تیزی اتنی تھی کہ حسین کی سانسیں حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی. صنف نازوں کا لمس پہلی بار مکمل طرح سے محسوس کرنے کے بعد مومن پیچھے ہٹا تو آنکھوں کی چمک ہی الگ تھی. اٹس ایکچولی گڈ، ریئلی گڈ. مومن نے نئے ذائقے سے متاثر ہوگا بولا جو اس کی روح کو سرشار کر گیا تھا. جبکہ حسین تو چند سیکنڈ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر ٹرانس کی کیفیت میں سیدھی ہو بیٹھی. کنفیوز سا ہو کہ اس نے اپنی گردن مستی تھی. مومن کے ہونٹوں کا شدت بھرا لمس اسے بھی اب اپنے ہونٹوں پر چونٹیوں کی طرح رنگتا محسوس ہو رہا تھا. اچھا بس کریں، اتنا شرمائیں گی تو مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا. مومن اس کی حالت دیکھ کر ہنستے ہوئے جب بولا چکے رہنے اس کی بات بڑی سے گرا. اس نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے پھر سے سڑک پر ڈالی. پھر بولا سچ میں پتہ ہے کیا سوچ رہا تھا؟ مجھے لگا ہمارا کچھ اس طرح سے شروع ہو گیا. میں روایتی انداز میں پوچھوں گا جہاں اجازت ہے. آپ غصے سے بولے گی تو اور کیا تمہیں رسید پر لکھ کے دوں؟ پر آپ تو شرمانے لگ گئی. مومن نے پھر سے ایک نے گاڑی پر ڈالی. تو مجھے ایسی لڑکی سمجھتے ہو؟ رہنے اس کی بات کا دوسرا مطلب سنتے گرا. نو نو بالکل بھی نہیں، پر مجھے لگا آپ وہ اس طرح سے ٹیپیکل شرمانے والی لڑکیوں میں سے نہیں ہے. میں تمہیں ٹیپیکل لگ رہی ہوں. حسین کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا. نو فیری، میں ایسا کب کہا؟ میں جسٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا شرمانا میں نے تصور نہیں کیا تھا. جیسی آپ ہیں، تھوڑی تھوڑی غصے والی، پریکٹیکل سی. او تو میرا غصہ تمہیں چبھنے بھی لگا ہے ہاں؟ حسین غصے سے بولی. کیا ہو گیا ہے؟ میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا. مومن نے حیرت سے اس کے غصے کو دیکھا. مجھے تو وہی لگا. فرین نے کہا اچھا سوری یار، اس سے پہلے بات مزید بگڑ جاتی. مومن نے سوری کر لی. حسین نے بھی گہری سانس بھر کے بازو سینے پر باندھے تھے. ویسے شادی پہ بندے کو ارینج میرج کرنی چاہیے. پہلی ازواجی ملاقات میں جھجک ہو تو کم سے کم لڑائی نہیں ہوتی. مومن نے تھوڑے وقفے بعد اپنی سوچ بتائی. تو تم ابھی سے مجھ سے لو میرج کر کے بتا رہی ہو؟ فرین نے اس کی بات کا بھی مطلب اپنے حساب سے نکالا. وہ ہو کیا ہو گیا؟ میں کچھ بولتا ہوں آپ کچھ زم کرتی ہیں. مومن حیرت سے اسے دیکھتے جھنجھلا کر بولا. اب تو تمہیں میری سوچ سے بھی اعتراض ہے. حسین نے کھل کر اسے دیکھتے آئی برو چکائی. اوف. مومن نے ماتھا پیٹا. اس کی اتنے میں ہی بس ہو گئی تھی. شادی کا لڈو چاک لیا گیا تھا، بلکہ چکھتے ساتھ ہی اثرات بھی سامنے آنے لگے تھے. وہ اس فیل کا ابھی نیا کھلاڑی تھا. سنبھلنے میں ٹائم تو لگنا تھا. ابھی اسے معلوم نہیں تھا کہ کون سی بات کس انداز میں کرنی ہے. جو بھی بولتا اس کا نتیجہ غلط نکل آیا. اور یہ سب عاقب یا عمر سے سیکھنے کا عہد وہ دل میں کر چکا تھا. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بول کر کام زیادہ بگاڑتے، اس نے آخری بار رومانٹک انداز میں گاڑی کے ڈیش بورڈ پر پڑے پھولوں میں سے ایک حسین کو تھامتے ہوئے سوری بول کر باقی کا راستہ کے لیے چپ سا رہی تھی. اور یہ ایک خاص عقل مندانہ فیصلہ تھا. حنان بھی پھولوں کے ساتھ سوری ملنے پر خوش ہو گئی تھی. اسی طرح دونوں خوشی خوشی گھر پہنچے. اوکے ناظرین، ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ اینڈ. ہوپفلی آپ کا ایپیسوڈ پسند آئے گا. ہوپفلی آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہوگا. ہوپفلی آپ برات کے ڈے کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہوں گے اور گھر جا کے ان لوگوں کا کیا حالات ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اور ابھی آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے اتنا ویٹ کیا، اتنا سپورٹ کیا. اور اب میں کمنٹس ریڈ کروں گی. تھینکس ٹو آل آف یو جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. پلیز کائنڈلی ڈو کمنٹس تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے. ماہنور ہانیہ. مومن 50 لاکھ مہر ادا کرنے سے ڈر گیا، اس لیے اس نے بولا یہ نہیں کر سکتا بھائی. واقعی کریکٹ. تو ایسن علی 7 دن ہو گئے. اوکے ایپیسوڈ آ گئی ہے. ریبا ایپیسوڈ سو سم زبردست آؤٹ اسٹینڈنگ لاجواب اینڈ مائنڈ بلوئنگ سپر ڈوپر راکنگ دھماکے دار بامباسٹک. تھینک یو سو مچ. یہ ایپیسوڈ اس سے بھی زیادہ مزے کیا. مانوش کیل یار مومی نے کوئی چول لازمی مانے، یہ بات آنے والا نہیں ہے. وہ تو ہے کبھی ٹیڑھی ہڈی بھی سیدھی ہوئی ہے. مومن ملانگ ہی ہے. اس نے پھر سے کوئی چول مار دیا. میرے خیال سے حق میں زیادہ لگ گیا ہوگا.
اور آپ جانتی ہیں مومن جیسا غریب بندہ 50 لاکھ حق میں دے سکتا ہے بھلا؟ ناولسٹک مومن حق میں سے ڈر گیا واقعی شماس مومن کو کوئی نہ کوئی شرارت ہی سوجے گا. بس یہ عادت سے مجبور کیا کروں، اور لیڈیز میں ہوں عادت سے مجبور، یہ والا حساب ہے مومن کا. سہیل خان وہ کیا ایپیسوڈ تھی، مزہ آ گیا. تھینک یو سو مچ. ایمان فاطمہ یار مومن کا سچ میں دھاپ کھانے کا دل ہے. آئی تھنک تو مار کھانے کا دل ہے. تھینک یو فار دا کمنٹ لیڈی چٹا. یہ کیسا نام ہے یار؟ میں نے کہ ایمان کے گھر والوں کو بھی جان معاف کر چکے ہیں، اچھا کیا. پر بیجان کو ایمان کو تانا دینا بہت گہری چوٹ تھی. بٹ صدقے جاؤ ایمان کے جو واقعی بہت بردہ اینڈ معصوم دل رکھتی ہے، بڑا اور معصوم دل رکھتی ہے، جو عمر کے کہنے پر اپنے دل کے ناسور چھپا کر سب کے سامنے پیش ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ ہم وقت کے ساتھ مٹنے کے بجائے اور گہرے ہو جاتے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ فنکشن بہت اچھا تھا. مومن کو جو چمونے لڑتے ہیں نا، وہ باقی کا کمنٹ آپ کر رہے ہیں کیسے تھی ویسے. تھینک یو سو مچ فار دا لانگ اینڈ ویری ڈیپ کمنٹ اینڈ تھینک یو سو مچ. محمد قاسم یہ مومن پھر کوئی جبر مارنے والا ہے قسمیں. آپ جانتے تو ہیں مومن کو، مومن کیا چیز ہے، پھر وہ بنا کوئی جبر مارے رہے، یہ ہو نہیں سکتا. زینب شاہد یار یہ نہ کرنا پلیز. ایپی کے لاسٹ میں جھٹکے کیوں دیتی ہو؟ ویٹنگ فار نیکسٹ ایپیسوڈ ایگرلی. اگر جھٹکا نہ دیں تو پھر مزہ کیسے آئے؟ ہاں جی. آگے احسن علی یس ایمان از رائٹ. اوکے ایمان علی بہن آپ کون سے جنگل میں رہتی ہیں جہاں ہمیشہ ہی سروس نہیں ہوتی؟ ہمیشہ کہتی ہو روز دوں گی، پھر 7-8 دن دیتی نہیں، پھر جب پوسٹ کرتی ہو دو گی تو ہم ویٹ ہی کرتے رہ سکتے ہیں، لیکن پھر پوسٹ آتی ہے کہ آج سروس نہیں ہے. بھائی جس دن ایپی آنی ہوتی ہے اس دن ہی کیوں سروس چلی جاتی ہے؟ یہ تو آپ ہم کہا ہی نہ کریں آ جائے گی، بس دے دیا کریں، ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں اور کوئی آتی نہیں ہے. یہ ہم لوگ کافی کوشش کرتے ہیں. ایک تو ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، سیکنڈلی واقعی سروس نہیں ہوتی ہے، تو ہم دو ڈیفیکلٹ پلیسز کے پرسنز ہیں، تو پھر ہمیں شیئر کرنے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے، پھر ان کو ایڈٹ کرنے میں بھی، اپلوڈ کرنے میں بھی. اور اگر آج کل آپ کو پتہ ویسے بھی سروسز تو سلو ہیں، وائی فائی اتنا ہاتھ چال نہیں رہی، اور نیٹ کے تو میری تو سروس ہوتی کوئی نہیں ہے اس کی، تو پھر مجھے تھوڑا ایشو بنتا ہے. اور پھر ہم نے اپنی اسٹڈی کا بھی اسکیجول بنایا ہوتا ہے، اس میں سے ٹائم نکالنا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو سوری فار دا لیٹ ایپیسوڈ گائز، بٹ ہم پوری کوشش کرتے ہیں، مگر وہی ہے نا ہم سے ہو نہیں پا رہا ابھی. اوپر سے گرمی جتنی ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، تو مگر کوشش ہم پوری کرتے ہیں. انشاءاللہ اب آپ کو تھوڑی جلدی ایپیسوڈ دیا کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.